السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورۃ الفاتحہ کے کیا معنی ہیں اور سورۃ الفاتحہ کا کیا مطلب ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن پاک کا خلاصہ کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن پاک کا متن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کیا تفسیر ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کی تشریح بھی پڑھیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پہلی آیت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں یعنی کہ الحمدللہ جو لفظ ہے، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف جو ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم یعنی جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا، قیامت والے دن جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کا مالک ہے بے شک اللہ تعالیٰ۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے، اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی آدھا میرے لیے اور آدھا اس میں میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے آیت کا، یعنی یہ جو آیت کا حصہ ہے ایاک نعبد، یہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، و ایاک نستعین ہم صرف اسی کی مدد مانگتے ہیں، یہ والا حصہ ہے آیت کا یہ بندے کے بارے میں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اس میں ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے پہلی والی آیت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو ہم نے یعنی کہ اللہ سے چیز مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دی، یعنی کہ سیدھا راستہ۔ یعنی پچھلی آیت میں ایاک نستعین یعنی اس میں آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی، اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پہ۔ یہ والی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور جو اس آیت سے پہلے والا حصہ ہے اس آیت کا صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کا مطلب یہ ہے یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کی راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا۔ اب جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ اس میں انبیاء، صحابہ اور تمام اولیاء اللہ، تمام شہداء، تمام صدیق، یعنی کہ سب نیک لوگ آ جاتے ہیں اس میں۔ یعنی انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا، صحابہ پر، یعنی کہ ہمیں ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، یعنی ہم اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کی ہدایت مانگتے ہیں۔ آگے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ حدیث میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو ہمیں ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں چاہیے۔ ولا الضالین حدیث میں آتا ہے ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی نصارہ، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت پہ گمراہ ہو گئے تھے تو اس لیے ان کو گمراہ کہا گیا ہے۔ تو ہمیں نہ یہودیوں کی ہدایت چاہیے نہ عیسائیوں کے راستے کی ہدایت چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں
ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جو جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ کہ گمراہوں کے راستے پہ، نہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ۔ تو یعنی کہ یہ پورے جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں ترجمہ اور تشریح ہے اس کی۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے، جو نماز جو ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جو چیز مانگتا ہے اسے دے دی جاتی ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو آیت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور دوسرا حصہ ہے اس آیت کا ایاک نستعین، یہ بندے کے بارے میں۔ یعنی اس میں جو بندہ مانگتا ہے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ آگے جو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ چیز مل گئی جو اس نے مانگی، یعنی کہ سیدھا راستہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہی تفسیر ہے کہ ہمیں ایسے سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ایک قسم کی ہمیں دیکھیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اور ہم ہر نماز میں سورت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس سورت کے بارے میں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ اگر ہم کوئی بیمار ہے تو یہ جو سورت ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس سورت کو پڑھ کے ہم دم کریں یا اس سورت کا پانی پئیں تو ہمیں انشاءاللہ اس سے ضرور شفا ہوگی۔ تو ہمیں اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔